تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ امثال 23واں باب، امثال 23واں باب 7ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں امثال 23واں باب 7ویں آیت، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر خدا کے سور جھکائیں، سب سر خدا کے سور جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش کرتا ہوں کہ خداوند تو زندہ خدا ہے، لامحدود قدرت کا مالک، اور اپنے لوگوں سے اس قدر محبت کرنے والا ہے کہ تو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر ہماری خاطر آ گیا اور صلیبی موت گوارا کی، تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ یہ سارا دکھ تو نے اس لیے برداشت کیا تاکہ ہمارے بدن دکھ سے بچ کر اس آرام اور اپنی چین اور کامل راحت پا کر اس دنیا میں تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ اے خداوند حاضرین کو تیرے حضور لایا، ان کو چھو لے، بند کان یسوع کے نام سے کھل جائیں اور بند ذہن یسوع کے نام سے کھل جائیں۔ دلوں کو اپنے لہو میں چھپا تاکہ اس کلام کو قبول کریں۔ اے خداوند حاضرین پر تیری برکت چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری غیر اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑے اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے زندہ مقدس کلام سے پڑھے یہ امثال 23واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں
وہ ویسا ہی ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اندیشوں اور خوف سے بیمار، اندیشوں اور خوف سے بیمار۔ جس بیماری کا اندیشہ اور جس بات کا خوف ہو وہ ہو کر رہتی ہے، اور آج بہت سے لوگ اندیشوں کا شکار، خوف میں مبتلا کہ یہ نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو اور ایسا نہ ہو جائے، ان اندیشوں کے سبب سے اور اس خوف کے سبب سے ان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج صبح تقریباً 8:15 بجے ایک شخص اور اس کی بیوی آئی اور اس نے بتایا کہ اسے اندیشہ ہے جیسے وہ مر نہ جائے، اور اسے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو جائے۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ جو یسوع کے لہو میں چھپے ہیں، اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے بارہا اس سے کہا کہ خدا کے گھر میں آئے، لیکن خدا کے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ وہ لوگ جو مسیح سے لا تعلق، اس کے کلام سے لا تعلق، اس کے گھر سے لا تعلق ہے، وہ اندیشوں کا شکار اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم مسیح کے قدموں میں جھکتے اور اس کے تابع ہوتے ہیں تو وہ ہماری سوچوں، ہماری خیالوں، ہماری ذہن اور ہمارے دل پر کنٹرول کرتا، اور ہم اندیشوں اور خوف میں نہیں بلکہ مسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں حکمت اور دانائی سے معمور سلیمان امثال 23واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں بیان کرتا ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ اور وہ لوگ جو بیمار ہیں اور بیماری میں مبتلا ہیں، اگر وہ اندیشوں اور خوف سے نکلیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اگر بیمار ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بس اب میں مر جاؤں گا، اور اگر خوف میں مبتلا ہے کہ اپنی سی قوتیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، یہ خوف میں مبتلا ہے کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچائے گا، اور اندیشوں اور خوف کے حصار میں ہے، اور بیماری ان کی بڑھے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ شفا یاب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ بندھن ابلیس کے ٹوٹے، آپ چاہتے ہیں کہ خوشحالی پائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں مثبت کام ہو، تو اس کے لیے یعنی شفا یابی کے لیے درست رویہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا رویہ درست اندیشے نہیں بلکہ زندہ امید ہے، پھر آپ اندیشوں اور خوف سے ہلاکت کی طرف نہیں بلکہ زندہ امید جو خدا کے بیٹے یسوع جو شافی اور طبیب ہیں، طبیب اعظم ہے، اس پر ہم جب ایمان اور امید رکھتے ہیں، پھر ہم اندیشوں کا شکار نہیں، خوف میں مبتلا نہیں، بلکہ ہر کام کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ یسوع ہمارے لیے کرے گا اور ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص جس کا رویہ، نہج فکر، انداز فکر اور سوچنے کا انداز درست نہیں ہے، اندیشوں میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے، تو وہ اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا دکھ بڑھتا ہے، اور
اس کی زندگی میں بحران آتا ہے، اس لیے شفا یابی کے لیے درست رویہ ضروری ہے۔ جس طرح دل کے اندیشے ہیں انسان ویسا ہی ہوتا ہے۔ عزیزو، 2 اگست 1995 کو مجھے اسکن کینسر ہوا اور میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور کینسر کے ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ لیکن میں نے اس اندیشے کو اپنے دل سے نکالا اور اس موت کے خوف کو اپنے ذہن، اپنے دل سے نکالا، اور میں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا اور اس پر بھروسہ کیا، یسوع مسیح پر توکل کیا کہ وہ کینسر کو دور کر سکتا ہے۔ پھر دل میں کوئی اندیشہ نہ رہا، پھر کوئی خوف نہ رہا، بلکہ سوچ یسوع مسیح کی طرف، ایمان اس پر، اور رویہ یہ کہ میرا مسیح مجھے شفا دے سکتا ہے اور مجھے شفا دے گا۔ عزیزو، جب آپ اندیشوں کا شکار، خوف کا شکار ہیں، تو بیماری جو آپ کے بدن میں ہے وہ بیماری بدستور رہتی ہے، اور آپ کو اندیشہ ہے آپ نہیں بچیں گے، آپ نہیں بچیں گے۔ آپ کو اندیشہ ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ جیسا آپ کے اندیشہ ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آج خدا یہ چاہتا ہے اپنے کلام سے اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے انداز سے فکر کو بدلیں، اپنی اپروچ کو تبدیل کر لیں، اور ان اندیشوں سے جو بیماری کی طرف، ان اندیشوں کو جو موت کی طرف، ان اندیشوں کو جو آپ کی ازدواجی زندگی میں اور مسائل اور مشکلات کا باعث ہے، آپ ان اندیشوں سے اور اس خوف سے نکلیں۔ اور جب آپ اندیشوں سے اور خوف سے نکلیں گے، یا اندیشوں سے اور خوف سے نکلیں گے، آپ اگر بیمار ہیں آپ شفا یابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ لیکن اندیشے اور یہ خوف انسان کو شفا پانے سے روکتا ہے، اور بعض اوقات بالکل ٹھیک ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ میں بیمار ہوں، اور خوف میں مبتلا ہوں کہ میری بیماری جان لیوا ہے، تو جیسا اس کا دل کا اندیشہ ہے ویسا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جیسا اس کے اندر خوف ہے وہ خوف اس پر طاری ہوتا جاتا ہے، اور اس خوف کے زیر اثر اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ جس انداز سے سوچتے ہیں آپ کے لیے ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں، اگر بیمار ہیں اور یہ سوچتی ہیں، بیمار ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں تندرست ہو جاؤں گا، اور آپ کو کوئی ایسا اندیشہ نہیں، بلکہ آپ کامل ایمان، کامل یقین، کامل بھروسے کے ساتھ خدا پر توکل کرتے ہیں کہ میں نے مسیح سے شفا پانی ہے، میں آج شفا پا کر جاؤں گا، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خوف آپ کے اندر نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، بلکہ کلیئر کٹ آپ کامل شفا کے لیے ایمان کے پانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتے ہیں، آپ یقینی طور پر شفا پاتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ 100% حل ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کسی اندیشے کا شکار نہیں، آپ کسی خوف میں مبتلا نہیں، اور بسا اوقات کامل تندرستی میں اور بالکل سب ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں بیمار ہو جاؤں، ایسا نہ ہو جائے ہمارے گھر کو ابلیس کی نظر لگ جائے، ایسا نہ ہو میری نوکری نہ چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، شاید یہ بچے ہیں یہ نافرمان نہ ہو جائیں، اور بیوی ہے بے وفا نہ ہو جائے، شوہر ہے بے وفا نہ ہو جائے،
اور آپ ان اندیشوں میں جتنا زیادہ آپ ان اندیشوں میں رہیں گے اتنا آپ کے لیے مسئلہ بڑھتا جائے گا، بیماری بڑھتی جائے گی اور خوف آپ پر طاری ہوتا جائے گا۔ اور بہت سی خواتین جو بے اولاد ہیں اس اندیشے میں پتہ نہیں خدا نے مجھے دینا ہے یا نہیں دینا، اور ایسا نہ ہو کہ شوہر دوسری شادی نہ کر دے، اور اس اندیشے میں اور اس خوف میں مبتلا ہوتی ہیں، اور پھر جیسا ان کا اندیشہ ہے ویسا ان کے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عکس آپ حنا کی مثال دیکھیں، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ایمان ہے کہ میرا خدا میں جو بانجھ پن کو دور کرے گا، اور میرا خدا مجھے اولاد بخشے گا، اور یہ اس کا ایمان ہے اور کسی اندیشے میں مبتلا نہیں ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اس کے ایمان کے عین مطابق خدا نے اسے بیٹا بخشا۔ آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں ویسا آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ یہ رویہ اور سوچ اور انداز فکر رکھتے ہیں کہ میرا خدا شفا دے گا، آپ کو خدا شفا دے گا۔ میں نے اندیشے اور خوف سے اپنے آپ کو نکالا اور کیمو اور میڈیسن کے لیے کہا، لیکن میں نے وہ نہیں کیا، خوف نہیں کھایا کہ اگر ادویات نہیں لوں گا تو ہلاک نہ ہو جاؤں، بلکہ یہ ایمان رکھا کہ میرا خدا مجھے شفا دے گا، اور میرے خدا نے مجھے شفا بخش دی۔ اندیشے اور خوف، وسوسے اور ذہنی الجھنیں یہ بیماری کو بڑھاتی اور موت کی شارہ پر لے جاتی ہیں۔ بحران آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، ایوب 30 باب ایوب 30 باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ غور کریں آیت کے اس حصے پر، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے۔ ایوب کہتا ہے جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، یعنی جیسا خوف میرے اندر ہے ویسا میرے لیے ہو جاتا ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ اس کے معنی ہے جس خوف میں آپ مبتلا رہیں گے وہ خوف آپ کو اتنا دبا لے گا، اتنا آپ پر طاری ہو جائے گا کہ جیسا خوف آپ رکھتے ہیں ویسا آپ کے لیے ہو جائے۔ آپ سوچتے ہیں اس بیماری سے میں نہیں اٹھ سکوں گا، آپ نہیں اٹھ سکیں گے۔ آپ سوچتے ہیں میرا گھر برباد نہ ہو جائے، آپ کا گھر برباد ہو جائے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرا شوہر یہ خراب نہ ہو جائے، خراب ہو جائے گا۔ اندیشہ ہے آپ کے اندر، آپ کا اندیشہ ہے یہ خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ خراب بیوی سوچتے ہیں بیوی خراب نہ ہو جائے، بیوی خراب ہو جائے۔ عزیزو، جیسے اندیشے میں آپ مبتلا ہیں، اس اندیشے کے مطابق جس خوف میں آپ مبتلا ہیں اس خوف کے عین مطابق آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اور ایوب اس بات کو بیان کرتا ہے۔ آئیے دوبارہ ہم اس آیت کو پڑھیں گے، ایوب 30 باب اور اس کی 25ویں آیت، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں
وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گھستی ہے۔ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہمیں کسی بات سے نہیں ڈرنا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے مت ڈر، ہمیں نہیں ڈرنا بلکہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے میرا خدا میرے لیے ایسا کر دے گا اور میرے لیے ایسا ہو جائے گا۔ ایک خاتون اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا اور کافی جگہ اسے ہاسپٹلز، پولیس اسٹیشنز ایدی اور مختلف جگہ سے اسے معلوم کیا کہ کہیں وہاں نہ ہو، لیکن کہیں بھی نہ تھا۔ اور پھر اس کی بیٹی نے مجھے کہا، اسی کا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم نے سب جگہ معلوم کر دیا ہے، اب اس کی ماں کو اندیشہ ہے شاید مشکل ہے نہ ملے، لیکن اس کی بیٹی وہ خوف میں نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا کر سکتا ہے، وہ ملائے گا اور اسے لا سکتا ہے۔ اور اس نے کہا امی آپ نے ہر جگہ کوشش کی ہے لیکن خدا کے گھر نہیں گئے، اب ہم خدا کے گھر جاتے ہیں۔ اور وہ خدا کے گھر میں آئی، اور جب آئی اپنی ماں کو لے کر، اور اس کے اندر خوف نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہے کہ اس کا بھائی واپس آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس کا بھائی جب وہ آئی اور میں نے اس کے لیے دعا کی تو چند گھنٹوں کے بعد اس کا بھائی واپس آیا اور اس سے بتایا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر مجھے حیدرآباد لے کر جا رہے تھے، اور کراچی سے حیدرآباد تک میں خوف میں کوئی بات نہ کی، لیکن اتنے بج کر اتنے منٹ پر میرے اندر دلیری کا روح آ گیا، میرے اندر ایسی قوت آ گئی، اور میں نے شور مچایا اور فوراً پولیس والا گزر رہا تھا، اس نے ان کو پکڑ لیا، اور چند گھنٹوں کے بعد بچہ واپس آیا، اس لیے کہ اس کی بہن کو اندیشہ نہیں بلکہ ایمان ہے، خوف نہیں بلکہ ایمان ہے، اور ویسا ہی اس کے لیے ہوا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے موسیٰ کی بہن، اسے اندیشہ نہیں ہے کہ میرا بھائی اس پانی میں بہہ کر ختم ہو جائے گا یا دور چلا جائے گا، وہ اس ایمان کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ میرا بھائی یہ بچے گا اور اسے بچنا ہے، اور یہ اس پانی کے بہاؤ میں بہہ کر چلا نہیں جائے گا، اور وہ ایمان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے ایمان کے عین مطابق موسیٰ بچ گیا، اور پھر اس کا ایمان تھا کہ یہ ہمارے اپنے گھر میں یہ پلے گا، میری اماں ہی اس کو پالے گی۔ اماں کا ایسا ایمان نہیں ہے، لیکن اس کا اس موسیٰ کی بہن کا یہ ایمان ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ بالکل اس کے ایمان کے عین مطابق ہوا۔ اگر آپ اندیشوں میں ہیں، اندیشے آپ کو برباد کریں گے۔ اگر آپ خوف میں ہیں، یہ خوف آپ کی جان کو لے لے گا، یہ خوف اور بربادی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اس کے بعد عکس، کامل ایمان، کامل یقین، کامل بھروسہ آپ کی زندگی میں اس خوف کو دور کرتا ہے۔ اندیشوں اور خوف سے تو بیماری ہے، لیکن اندیشوں اور خوف سے نکل کر ایمان کی شاہراہ پر چل کر آپ کے لیے ناممکن کام ممکن ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ اندیشہ، وسوسہ، ذہن میں سوچ ہے، مشکل ہے۔ ایک شخص آیا، اسی کا دعا کیجیے، کہنے کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہے یہ بیماری جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ اب اس کا میں نے کلام کیا، اس کے ایمان کا علاج کیا۔ خدا کے منصور ان کی کاؤنسلنگ کرتے اور کلام سے سکھاتے، اور پہلے اس کا علاج ہوا اعتقاد کا، اور پھر اس کا ایمان ہو گیا کہ اب میں مسیح کے قدموں میں آ گیا ہوں، اب تو نبی اعظم کے پاس آ گیا، اب تو کوئی بھی بیماری ہو وہ بیماری میرے بدن میں آ ہی نہیں سکتی، اور جو بیماری ہے اب وہ رہ نہیں سکتی۔
اندیشے ختم، خوف ختم، اور کامل ایمان، بھروسہ کہ میرے لیے ایسا ہوگا۔ اور جیسا آپ کا ایمان ہے آپ کے ایمان کے عین مطابق ہوگا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اندیشوں اور خوف سے بیمار۔ آپ کے اندر اندیشہ ہے اور خوف ہے تو بیماری کا سبب ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ بیماری مجھے لگے گی، وہ لگ جائے۔ آپ سوچتے ہیں ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ اس لیے ایوب 30 باب اور اس کی 25ویں آیت میں ایوب کہتا ہے کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ ایوب نے یہ سوچا کہ اس کے حالات اب اچھے ہیں تو اس کے حالات اچھے ہوئے، اور جب اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں سے مسٹیک ہو اور اس سے خاندانی انتشار پیدا ہو، خاندان تباہی کا شکار ہو۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایوب پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق صبح کی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ آدمی بہت خدا سے پیار کرنے والا ہے، اور جس کی بابت ایوب پہلا باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ یہ خدا سے تو ڈرتا ہے لیکن ایک اس کے سوچ کے حصے میں یہ بات آتی ہے کہ میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ اب وہ ایسا سوچتا ہے، ایسے ڈر اور اندیشے میں کہ میرا گھر برباد نہ ہو جائے، اور گھر برباد ہو گیا۔ آپ کے اور پھر بعد میں 30 باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہ مجھ پر ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے راز بتا دیا کہ ہمیں کیسی سوچ رکھنی ہے، اور جیسی آپ سوچ رکھتے ہیں، جیسا آپ کا خیالات ہیں ویسا آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ اگر گھر سے نکلتے کہتے ہیں کوئی پرس چوری نہ کر لے، آپ کیا اندیشہ ہے، آپ بار بار پرس کو ہاتھ لگائیں گے۔ اب جو جیب تراشن ہے اسے پتا ہو جائے گا کہ اس بندے کے پاس پیسہ ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ چوری نہ ہو جائے، وہ فوراً جیب تراش کر لے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ میرا محافظ ہے، کیونکہ اس سے وعدہ کیا ہے کہ تیری آمد و رفت میں آپ سے ہمیشہ تک میں تیری حفاظت کروں گا، وہ مجھے اور میری چیزوں کی حفاظت کرے گا، اور آپ جائیں گے، آپ محفوظ ہوں گے، اسی کہ آپ کا ایسا اندیشہ نہیں ہے جس سے گر جانے، چوری ہونے کا خوف۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی خدا یہ سکھاتا ہے آپ اپنی سوچ کو درست رکھیں، رائٹ تھنکنگ، اور اگر آپ کی تھنکنگ غلط ہے پھر آپ کے لیے ویسا ہوگا۔ ایک شخص اسے بہت باہر جانے کے لیے اپلائی کیا، بہت کیا، اور روزانہ شیور عبادت میں آتا بھی، اور اس کے بعد ایک دن میں نے اس سے پوچھا کیا صورتحال ہے، اس نے کہا جی کچھ نہیں، ہونا کیا، ہونا ہی نہیں کچھ۔ اب وہ دعا بھی کر رہا ہے
روزانہ آ بھی رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے مشکل ہی ہے۔ اب دعا بھی بہت کر رہا ہے، بہت زیادہ خدا کے گھر بھی آ رہا ہے، لیکن اس کی سوچ ہی درست نہیں۔ اسے اندیشہ ہے کتنی بھی کوشش کر لے ہونا تو ہے نہیں، اور اب اس کے لیے کتنی بھی دعا کر لیں تو ہونا کچھ نہیں، اس لیے کہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں ویسا اس کے لیے ہوگا، جیسی آپ کی اپروچ ہے، جیسا آپ کا آئیڈیا ہے، جیسی آپ کی تھنکنگ ہے، جیسا آپ کا انداز فکر ہے ویسا ہوگا۔ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں مجھے جاب ملے گی اور آپ کو ملے گی۔ عزیزو، جب میں نے بی آنرز اور ایم اے کیا تو مجھے ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے ایم اے کیا۔ کہنے لگا کس سبجیکٹ میں؟ میں نے کہا پولیٹیکل سائنس میں۔ بڑا ہنسا۔ اس نے کہا کیا کریں گے؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے کہ میں کالج میں بحیثیت پروفیسر خدمت سر انجام دوں گا۔ اسے کیا کہا لگا ہے؟ اس نے کہا بھول جائیں، اس سبجیکٹ میں نہیں ہوتا۔ کہنے لگا میں نے خود کیا، اور جب میں نے کیا ہی تھا مجھے انہوں نے کہا اوروں نے مشکل ہے، اور میں نے بھی سوچا بہت ہی مشکل ہے۔ واقعی 3 دفعہ میں نے اپلائی کیا، 3 دفعہ ناکام ہو گیا۔ مجھے نہیں علم رکھا اور رکھنا آپ کو بھی نہیں، اور یہ بھول ہی جایا۔ اب اس کا دل کا اندیشہ ہے کہ میں نہیں ہو سکتا، اٹیمپٹ کیا ہے لیکن میرے دل میں یہ اندیشہ نہیں کہ مجھے جاب نہیں ملے گی۔ مجھے ایمان ہے کہ میں اپلائی کروں گا اور مجھے جاب گورنمنٹ کی ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے اپنی لائف کی پہلی ایک اپلیکیشن دی، ایک اپلیکیشن، لیکن میرا ایمان تھا، اس لیے کہ یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ میرا ایمان تھا کہ جب میں خداوند کے ساتھ ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، تو کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو رب الافواج ہے، وہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، اور مجھے ضرور خدا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے اپلائی کیا، اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوا اور پھر انٹرویو ہوا، اور اخبار میں جب اس کا رزلٹ آیا تو ٹاپ پر سب سے پہلے میرا ہی نام تھا، اس لیے کہ میں نے کلام سے پڑھا تھا کہ تو دم نہیں بلکہ سر ہوگا۔ جب آپ کا اندیشہ ہے مشکل ہے کہاں رکھیں گے، یہ تو مشکل ہے، ہمیں چھوٹا موٹا کوئی جاب مل جائے، ایسا نہیں۔ آپ اگر ایمان رکھتی ہیں کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہوگا، وہ ہوگا۔ آپ کا اندیشہ ہے کہ ماحول بڑا خراب ہے، یہ بچہ بگڑ ہی نہ جائے، اور آپ پھر اس انداز سے سوچ رہی ہیں کہ بگڑ ہی نہ جائے، یہ بگڑ جانا ہے، اس کو کالج نہ بھیجو، یہ بگڑ جائے گا، پرائیویٹ کر لیں، یہ بگڑ جائے گا، اوروں کے ساتھ۔ اب آپ کا اندیشہ پختہ ہوتا جاتا اور آپ پر خوف طاری ہوتا جاتا، اور جیسا خوف آپ رکھتے ہیں ویسا آپ کے لیے ہو جاتا۔ جیسا خوف ہوگا ویسا ہوگا، جیسا ایمان ہوگا ویسا بھی ہوگا۔ آپ کا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ مجھے یاد ہے یہ ماں باپ کے اندیشوں سے نہیں بلکہ کامل ایمان کے ساتھ ان کی جو سوچ ہے پوری ہوئی۔ میرے ساتھ 3 اور بھائی تھے، ہم 4 بھائی تھے، اور وہ 3 پھر خدا کو پیارے ہو گئے، چاروں ہی تھے۔ تو ایک شخص اس سے کہا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے۔ میرے والد نے کہا میرا ایمان ہے خدا اس کو بہت بڑا افسر بنائے گا، اور اس کے پاس 2 گاڑیاں ہوں گی۔ یہ کب؟ اس وقت تقریباً آلموسٹ 40 سال پہلے کی بات، 40-41 سال پہلے کی بات۔ اس سے کہا دیکھیے خدا اس کو بہت عظیم انسان بھی بنائے گا، اور اس کے پاس 2 گاڑیاں ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا نے مجھے کامیابی بھی دی، اور
بالکل ویسا ہی کیا۔ عزیزو، والدین جب بچوں کے لیے اندیشوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے ویسا وہ چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے اندیشہ اور خوف سے نہیں بلکہ کامل ایمان کے ساتھ مسیح کے قدموں میں جھکیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا 4 باب، پہلا یوحنا کا خط 4 باب 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے خوف ختم ہوگا۔ محبت میں خوف نہیں۔ جب خدا سے آپ محبت کرتے ہیں آپ میں خوف نہیں ہوگا، اور جب مسیح سے کامل محبت ہے، اس کامل محبت سے لیکن کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ جب آپ مسیح سے محبت رکھتے ہیں آپ صرف اور صرف اور صرف اور صرف یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ محبت آپ کی زندگی سے خوف کو دور کرتی ہے، اور جب خوف دور ہوتا ہے تو جو آپ ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ کامل محبت، کئی دفعہ مسیح سے بھی ناکامل محبت کرتے ہیں، صرف غرض کی محبت، صرف بیمار ہیں تو آئے محبت کی اور ٹھیک ہو گئے تو کبھی چرچ کی طرف رخ ہی نہیں کیا، نہ دعا کی، نہ عبادت کی، نہ کلام پڑھا۔ یہ سیلفش لو ہے، اور یہ ناکامل محبت ہے۔ آپ مسیح سے محبت جب رکھیں گے آپ کے اندر سے خوف ختم ہوگا بیماری کا، اس لیے کہ آپ کو یہ ایمان ہے کہ وہ شافی ہے، وہ شفا دے گا۔ اگر آپ کی اولاد ٹھیک نہیں، آپ مسیح سے کامل محبت کرتے ہیں، خدا ان کو ٹھیک کرے گا۔ آپ کا شوہر شراب پیتا ہے اور گھر پر توجہ نہیں دیتا، آپ مسیح سے کامل محبت رکھیں گے وہ اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ عزیزو، ہر مسئلے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ مسیح سے محبت رکھیں اور کامل محبت، لیکن کئی دفعہ مسیح سے محبت سے سلپ ہو کر دنیا کی محبت، انسانی محبت، اور وہاں سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا اور زیادہ اندیشے اور خوف اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ صرف واحد اور کامل محبت مسیح کی ہے۔ جب آپ مسیح سے محبت رکھیں گے بیماریاں آپ سے نفرت کریں گی، کوئی بیماری آپ کے پاس نہیں آئے۔ آپ مسیح سے محبت رکھیں گے، اپنی سی قوتیں آپ سے نفرت کریں گی، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس ہی نہیں آئیں۔ اور مسیح سے محبت رکھیں گے، نفسیات کی الجھنیں آپ سے کوسوں دور ہوں گی، اس لیے آپ مسیح سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر مسیح سے محبت رکھتے ہیں اور کامل محبت رکھتے ہیں تو پھر اندیشہ نہیں، آ کے اپنی سی قوت آ کر ستائے گی، پھر خوف نہیں کہ کوئی بیماری آ کر حملہ کرے گی، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ میرا مسیح جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے محبت رکھتا ہوں۔ لازر کی بہنیں مسیح کو یہ کہتی ہیں، لازر جس سے تو عزیز رکھتا تھا، جس سے تو پیار کرتا تھا،
جو تجھ سے پیار کرتا تھا وہ مر گیا. لیکن مسیح نے کہا کیا تو یہ ایمان رکھتی ہے؟ اور مسیح پر اس نے ایمان رکھا. وہ جو محبت کرنے والا ہے وہ تو مر گیا. تو بھی اس بات سے مجھ سے پیار کرتی اور یہ ایمان رکھتی ہے کہ میں اسے زندہ کر سکتا ہوں. محبت میں یقین ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں وہ جتنا کچھ بھی کہہ لینا آپ اس کی بات پر یقین نہیں کریں. اور وہ کہہ دے کہ میں بہت کچھ ہوں، آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں. لیکن جب آپ محبت رکھتے ہیں تو جس سے محبت رکھتے ہیں وہ جو کہے آپ بغیر کسی دلیل کے اسے مانتے ہیں. اور مسیح جس سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ کہتا ہے میں دنیا کا نور، آپ اس بات کو مانیں. وہ کہتا ہے تھکے ماندے بوجھ کے ہوئے سب لوگوں میرے پاس ہوں، میں تم کو آرام دوں گا. آپ قبول کریں گے ہاں ایسا ہی، پھر آپ اس کے کلام کا کامل یقین کریں گے اور اندیشہ نہیں رہے گا، خوف نہیں رہے گا. اور جب اندیشہ اور خوف ختم ہوگا آپ کے اندر بیماری بھی کلی طور پر جڑ سے ختم ہو جائے گی. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں. لوکا کی انجیل 8واں باب. لوکا کی انجیل 8واں باب. آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے. یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، وقت اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے. اب دو باتیں ہیں. جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں اور جو بھی بیماری اور جو مسئلہ ہوتا ہے، دو طرح کی ریئیکشن ہوتے ہیں آپ پر، خوف یا ایمان. جو بھی واقعہ ہو، اب آ کر اس سردار کو، عبادت خانہ کے سردار کو کہا گیا کہ استاد کو تکلیف نہ دے، یسوع کو زحمت نہ دے، بیٹی مر گئی ہے. اور مسیح نے کیا فرمایا؟ اس سے کہا خوف نہ کر. آئیے میرے ساتھ دیکھیے لوکا 8واں باب اور اس کی 49ویں آیت. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کی ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے. یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، وقت اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے. اب دیکھیں کرائسس میں دو چیزیں ہیں، خوف یا اعتقاد. جو خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ جو کا دور رہتا ہے، لیکن جو خوف کو دور کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں، اعتقاد سے مراد ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلے کا سلوشن. اب اس پر بھی خوف آ رہا ہے. وہ تو پہلے ہی اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اب استاد کچھ نہیں کر سکتا، استاد کو زحمت دینا بھی اب بیکار ہے، اب تو بچی مر گئی ہے، اب اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن مسیح نے نئی اپروچ دی، نیا زاویہ فکر دیا کہ خوف نہ کر. اور ہمارا مضمون ہے اندیشوں اور خوف سے بیمار. اندیشوں اور خوف سے موت، اور اندیشے میں رہیں گے موت رہے گی، خوف میں رہیں گے تو موت رہے گی. مسیح نے کہا تو خوف کو دور کر اور اعتقاد رکھ، اور جب اعتقاد رکھے گا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج بہت سے اندیشوں کا شکار ہیں اور اس وقت بھی یہاں بیٹھے ہیں تو اندیشے لے کر آئے اور اس مسئلے کو حل کرنے والے یسوع کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن شیطان ان کو کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے چرچ آنے کا فائدہ نہیں ہے،
مسئلے حل نہیں ہو رہا. اب استاد کو تکلیف نہ دے, واپس چلا جا اور دیکھ جو مسئلہ ہے یہ جو کا تو ہی رہے گا, اور استاد کو تکلیف نہ دے, خادم کو تکلیف نہ دے کہ وہ تیرے لیے دعا کرے. چرچ جانے کی زحمت کیا کرتا ہے, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, مشکل ہے. لیکن مسیح نے کہا کہ خوف نہ کر. جب آپ کے اندر سے خوف ختم ہوتا ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے. مسیح نے اسے فرمایا, لوکا کی انجیل 8:50 آیت, یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ, وہ بچ جائے. اور جب ہم 51 آیت دیکھتے ہیں, اب مسیح کی بات سن کر عبادت خانہ کے سردار نے خوف کو دور کر دیا اور ایمان رکھا. اور جب ہم لوکا 8 باب اور اس کی 51 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا, اس سے کہ وہ سب خوف میں مبتلا ہیں. ان کے سامنے کچھ ہونا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے معجزے ہوں گے, آپ کی زندگی میں معجزے ہوں گے, آپ کے گھر کے اندر معجزے ہوں گے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے, عبادت خانہ کے سردار نے خوف کو اور اندیشے کو دور کر دیا, اور جب خوف اور اندھیرے اور اندیشے کو دور کیا تو کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 8 باب اور اس کی 54 آیت میں لکھا ہے, مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا, اے لڑکی اٹھ. اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے, عبادت خانے کا سردار اور اس کے گھر والے اب انہوں نے اندیشے کو دور کیا اور خوف کو دور کیا اور اعتقاد رکھا. یہ دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی. جیسے نور اور تاریکی کا ملاپ میں, جیسے ناراستی اور راست بازی کا ملاپ میں, جیسے خدا اور شیطان کا ملاپ میں, اسی طرح خوف اور ایمان کا آپس میں کوئی سنگم نہیں. اندیشے کا اور ایمان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں. اور جو اس امتزاج کے ساتھ, یعنی خوف اور ایمان کے ساتھ اندیشے اور ایمان کے ساتھ, اندیشے اور ایمان کے امتزاج, خوف اور ایمان کے امتزاج کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, بے معنی ہے. صرف ایمان رکھے, خوف کو دور کرے, اندیشے کو دور کرے. جیسا اندیشہ ہوگا ویسا ہوگا, جیسا خوف ہوگا ویسا آپ کے ساتھ گزرے گا, اور جیسا ایمان ہوگا ویسا آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اپنے حالات کے لیے خوف میں مبتلا نہ رہیں. آپ کی ازدواجی زندگی اگر خوف کے زیر اثر ہے تو خوف کو نکالیں اور ایمان کی پختگی لائیں کہ میرا خدا اس میری ازدواجی زندگی کو ٹھیک کر سکتا ہے, میرا خدا میری معاشی زندگی کو ٹھیک کر سکتا ہے, میرا خدا میری روحانی زندگی کو ٹھیک کر سکتا ہے, میرا خدا بری روح سے مجھے نجات دے سکتا ہے, میرا خدا جو میں چاہتا ہوں میرے لیے کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ 1% بھی آپ کے اندر خوف آیا پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا بدن کانپتا ہے اور پھر تو آپ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی نہیں صحیح ہوا, اور ابھی بھی ہے کچھ ہے, آپ کے اندر خوف ہے,
بلکہ اس خوف کو نکالے کہیں کچھ بھی نہیں. ایک خاتون آئی, ایول اسپرٹ اس پر تھی اور وہ کانپتی تھی, بدن کام تھا. پہلے وہ خوف میں تھی کہ مشکلیں یہ نہیں جائے. تو میں نے 2-3 اسے ایگزامپل بتائے. اب خوف کو دور کیا, اندیشے کو دور کیا اور اس سے ایمان رکھا کہ میں آج یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں. میں نے اس کے لیے دعا کی. ابھی وہ کب کب آ رہی تھی تو میں نے کہا کیسی؟ کہہ رہی ٹھیک ہوں, آزاد ہوں. میں نے کہا یہ کہہ رہی کوئی بات نہیں اس کا, لیکن میرا ایمان ہے کہ میں آزاد ہوں. 2 یا 3 منٹ کے بعد اس کا بدن کپ کپانا ختم اور وہ آج تک بھی تندرست رہا ہو گیا. اسی کے خوف نہیں, اسی کے اندیشہ نہیں کہ یہ مشکل یہ جان چھوڑ. یہ شخص آیا, ابھی اسی کو تو کا شکار تھا. بات چیت کی, اس سے کہا میرا اندیشہ کہ ایسی چیزیں بہت مشکل سے جان چھوڑتی. اب اس کا اندیشہ یہ ہے کہ 4 سال سے دعا کرا رہا ہے, کر بھی رہا, روزے بھی رکھ رہا ہے, لیکن جان نہیں چھوڑتی. اسی کو اس کا اندیشہ, اسی کو اس کے اندر خوف کہ یہ چھوڑتی نہیں تاثیریں. لیکن جب آپ کا یہ ایمان ہو جائے کہ کیوں نہیں چھوڑتی, یہ رہ سکتی نہیں اس لیے کہ میں مسیح سے پیار کرتا ہوں اور یہ مسیح کا بدن ہے اور مسیح نے اس کے لیے کفارہ دیا ہے, اور کون ہے جو اس بدن میں رہ سکے. آپ کی سوچ کے ساتھ ہی ابلیس آپ کی سوچ سے غائب, آپ کے دل سے غائب, آپ کے بدن سے غائب, اس لیے کہ وہ اب رہ نہیں سکتا. جب تک خوف ہے بلیک میلر بلیک میل کرتا رہتا ہے. جب خوف ختم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا. ایک خاتون آئی, اس سے کہا کہ میں کام پر جا رہی تھی. کام پر جا رہی, میں آگے گئی پیچھے کا آدمی, میں خوف زدہ ہوئی, میں ڈری, میں اور تیز ہوئی, وہ اور تیز ہو گیا, میں اور خوف زدہ ہوئی, میں جیسے جیسے دوڑنے کے انداز وہ اور دوڑا. کہنے لگی ایک دم میرے اندر دلیری آئی. میں نے کہا یسوع میرے ساتھ. میں ایک دم کھڑی ہوئی, میں نے کہا کیا ہے, اور وہ ایک دم بھاگ گیا. کیسا نہ 10 بندے پکڑے اور مارنا شروع کر. جب تک خوف آپ کے اندر ہے اب اس قوت آپ کو نہیں چھوڑتی. لیکن جیسے ہی آپ کے اندر ایمان کے ساتھ دلیری آئی تو بیماری آپ کے بدن میں نہیں رہے گی, اپنی قوتیں آپ کے بدن میں نہیں رہے گی. آج کا ہمارا مضمون ہے اندیشوں اور خوف سے بیماری. اندیشہ ختم, بیماری ختم. خوف ختم, بیماری ختم. خوف ختم, مسئلہ ختم. اندیشہ ختم, مسئلہ ختم. اب یہ عبادت خانے کا سردار, اس کا اندیشہ ختم ہو گیا, وسوسہ ختم ہو گیا, شک ختم ہو گیا. مسیح نے کہا ایمان رکھ, وقت ایمان رکھ. اسے ایمان رکھا, اس کی مردہ بیٹی زندہ ہو گئی. کتنا بڑا مسئلہ تھا, لیکن کتنی جلدی حل ہوا, اس لیے کہ اس کا ایمان تھا. اب اس کے اندر اندیشہ نہیں ہے, اب اس کے اندر خوف نہیں ہے. میرے ساتھ دیکھیے زبور 55 اور اس کی 22ویں آیت. زبور 55 اور اس کی 22ویں آیت میں یہ لکھا ہے, اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے, وہ تجھے سنبھالے گا. وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا. اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے. اپنا بوجھ اس وقت ڈالتے ہیں جب خوف نہیں. کسی پر بھی جب آپ کے اندر خوف ہے نا, آپ وزن نہیں ڈالیں گے. اگر کوئی شخص اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی, اپنا بوجھ ڈالے گا نا, لیکن اگر اس سے پتا یہ بندہ کمزور ہے, ایسا نہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یہ بیٹھ جائے, پہلے تو ٹانگ ٹوٹی کہیں دوسری بھی نہ ٹوٹ جائے, تو وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالے گا. ایک شخص اس سے پلاسٹر لگا تھا, تو ایک شخص اس سے کہا میں نے وہاں جانا ہے. اس سے کہا ہاں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ.
اسے کہ یہ پہلی کمزور سے ہے تو اس پر بوجھ ڈالا تو ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائے اور جو ہڈی جوڑ رہی ہے پھر یہ دوبارہ ٹوٹ جائے. اسے کہا بھائی نہیں. اسے کہا آپ فکر نہیں کریں, مت کریں, اور رکھے ہاتھ اور ڈال دے بوجھ. جن کے اندر خوف ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتے. لیکن جب ایمان ہوتا ہے کہ اگر اس کو بوجھ ڈالا یہ بوجھ کو اٹھا لے گا تو پھر وہ اپنا بوجھ ڈالتا ہے. اسی طرح انسان جب تک خوف اور اندیشے کا شکار ہے خدا پر اپنا بوجھ ان پرابلمز کا نہیں ڈالتا. لیکن جیسے ہی اس کے اندر ایمان کی رمق پیدا ہوتی ہے اور اس کے ایمان میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے تو وہ اپنا سارا بوجھ اپنے خدا پر ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ اس کو یہ ایمان ہے کہ میں نے اگر خدا پر بوجھ ڈالا تو وہ سنبھالے گا. اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے اور وہ اسے سنبھالے گا. اپنے پرابلم اس کو دے دے وہ سالو کرے گا. اور ایمان کے بغیر کوئی خدا پر اپنا بوجھ ڈال ہی نہیں سکتا, اور ڈالتا بھی ہے تو بے ایمانی ہے. لیکن جب اس کے اندر ایمان آتا ہے, جب اس کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے اور جب وہ سوچتا ہے کہ میرا خدا مضبوط ہے اور میرا خدا قوی ہے اور میرا خدا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ میں اس پر اپنا بوجھ ڈال دوں تو یہ سنبھال لے گا, اور پھر وہ اپنا بوجھ اس پر ڈالتا ہے. جب خدا پر بوجھ ڈالتا ہے خدا اسے سنبھال لیتا ہے. لیکن جب اس کے اندر خوف ہے نا وہ کبھی بوجھ نہیں ڈالے گا. اندیشہ ہے تو کبھی بوجھ نہیں ڈالے گا. ایمان ہے تو بوجھ ڈالے گا. آج اگر آپ اندیشے کے ساتھ آئے ہیں آپ اپنے مسئلے کا بوجھ خدا پر نہیں ڈال سکتی, نہیں ڈال سکتے. اگر آپ خوف کے ساتھ آئے ہیں تو اس خوف کے ساتھ آپ خدا پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. لیکن اگر اس کلام کو سننے کے بعد ابھی اسی دوران آپ کا ایمان بڑھ گیا کہ میرا خدا تو قادر مطلق ہے, میرا خدا تو قوی اور قادر ہے, میرا خدا تو بوجھ اٹھا سکتا ہے, وہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں, اور آپ اپنے مسئلے کو اس کے پاس لائیں گے. آپ کو بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے, بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے, لیکن خدا کو بہت چھوٹا سا مسئلہ لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے ایک چیونٹی, اگر ایک چٹان اس کے لیے تو بہت پہاڑ, لیکن ہاتھی کے لیے وہ کچھ بھی نہیں. آپ کی جو آپ کی وقت اور آپ کی جو قوت ہے اس کے لحاظ سے آپ کو مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہے, لیکن جس پر بوجھ ڈالنا ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں. اگر چیونٹی پر ایک چٹان ڈالیں گے تو اس کو بہت زیادہ بوجھ لگے, لیکن اگر ایک چٹان بھی اس کے لیے تو بوجھ ہے, لیکن اگر ہاتھی پر 10 من بھی رکھ دیں گے تو وہ ایسے آرام سے جائے گا, کوئی بوجھ ہی نہیں. آپ کے لیے جو بوجھ ہے وہ عام مخلوق ہے, وہ خالق کے لیے بوجھ نہیں ہے. اور جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے تو آپ اس مسئلے کو جو آپ پر, آپ کے ذہن پر بوجھ, آپ کے دل پر بوجھ ہے, آپ اس مسئلے کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں اور خدا اس مسئلے کو اپنی قدرت سے حل کرتا ہے. عزیزو, پریشانی اس وقت آتی ہے جب لوگ اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو وہ ذہن توبہ بحران کا شکار اور بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بے قابو جذبات سے اجتناب کرنا ہے. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے, زبور 119واں اور اس کی 165ویں آیت. زبور 119 اور اس کی 165ویں آیت میں لکھا ہے, تیری شدت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں
ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے جب آپ اپنا ذہن خدا کی طرف لگائیں گے، خدا کے کلام کی طرف لگائیں گے، تو پھر آپ کے اندر اطمینان آئے، پھر آپ کے اندر چین اور راحت آئے. لیکن تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں. آپ خدا سے محبت اور اس کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، پھر ہم مطمئن ہیں. لیکن اگر آپ کی محبت دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے اور بدی کی طرف راغب کرنے کی ہے، پھر آپ غیر مطمئن اور سٹریسڈ، اور پھر آپ پریشان ہوں گے، اور پھر ڈپریسڈ ہوں گے، سٹریس جو ہوں گے، اور سائیکولوجیکل کمپلیکیشن کا شکار ہوں گے، نا امید ہوں گے، پریشان ہوں گے، اندیشے اور خوف میں ہوں گے. لیکن اس ٹرانس سے نکل آئیے اور یسوع مسیح پر ایمان رکھیے. کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت. یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس سے یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے. اب اندیشہ آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، خوف آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. سچائی سے واقف ہوگے یعنی کلام سے واقفیت. اگر آپ اندیشے کا شکار ہیں، کلام سنیے. اگر آپ خوف کا شکار ہیں، کلام کو سنیے. اگر آپ مسائل کا شکار ہیں، کلام کو سنیے. ابلیسی قوتوں کا شکار ہیں، کلام کو سنیے اور واقفیت حاصل کیجیے. سچائی سے واقف ہوگے، سچائی آپ کو آزاد کرے گی. اندیشے سے واقف ہوگے، اندیشہ خوف پیدا کرے گا اور بیماری لائے گا اور ابلیسی قوتوں کے لیے دروازے کھولے گا. اس لیے اندیشوں اور خوف سے نجات حاصل کریں، اور ہمارا مضمون ہے اندیشوں اور خوف سے بیماری. کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے دوسرے کرنتھیوں کی 3 باب 17ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں 3 باب 17ویں آیت میں لکھا، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی. اندیشوں سے آزادی، خوف سے آزادی، بیماریوں سے آزادی، بدروہوں سے آزادی. کہاں؟ جہاں کہیں بھی. wherever the spirit of God، خدا کا روح ہے. جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی. خدا کا روح آپ کے اندر ہے، آپ آزاد ہیں. خدا کا روح آپ کے گھر میں ہے، آپ کا گھر آزاد ہے. خدا کا روح آپ کی سوچوں میں، آپ کی سوچیں اندیشوں اور خوف سے آزاد ہے. جہاں کہیں. بڑا خوبصورت پالوس کرنتھس کو ایچ کر رہا ہے کہ جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے. اور آپ کے اندر اگر خدا کا روح ہے، آپ کے اندر آزادی ہے. پھر آپ ابلیسی قوتوں کا شکار نہیں ہے، اندیشوں کا شکار نہیں ہے، خوف کا شکار نہیں ہے. جہاں کہیں روح ہے وہاں آزادی. اور اگر آپ کی زندگی روح کے بغیر گزر رہی ہے تو آپ آزاد نہیں. گناہ سے آزاد نہیں، اندیشوں سے آزاد نہیں، خوف سے آزاد نہیں، بدروہوں سے آزاد نہیں، اور مالی بحران سے آزاد نہیں، ازدواجی الجھنوں سے آزاد نہیں، بے اولادی سے آزاد نہیں. آپ مقید ہیں، قید میں ہیں. لیکن جب آپ سچائی سے واقف ہوتے ہیں، سچائی آزاد کرتی ہے. اور سچائی کیا ہے؟ کہ آپ شخصی نجات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. پھر خوف نہیں رہتا.
پھر اندیشہ نہیں رہتا. لیکن اگر روح نہیں تو پھر آپ اندیشوں کا شکار، خوف کا شکار، خوف اور اندیشے بیماری میں مبتلا کرتے ہیں اور آپ کی شفا پیدا میں رکاوٹ ہوتے ہیں. لیکن آج اندیشوں کو دور کریں اور خوف کو دور کریں اور یسوع مسیح کو جو شافی ہے، جو شفا دے سکتا ہے، اس پر ایمان رکھیں. خدا آپ کے لیے کام کرے گا اور کر سکتا ہے. آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور جو چاہتے ہیں اندیشوں اور خوف سے نجات حاصل کریں اور بیماریوں سے شفا پائیں، بدروحوں سے رہائی پائے، تو وہ سچی محبت صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع سے کرے اور ان کی زندگی میں تمام بندھن ٹوٹ جائیں گے. آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اندیشے اور خوف سے نجات پائیں؟ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور جو چاہتے ہیں کہ صرف اعتقاد رکھیں، صرف ایمان رکھیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اندیشے اور خوف بیماری کا سبب ہے. اندیشے اور خوف بیماری سے شفا میں رکاوٹ کا باعث ہے. اندیشے اور خوف آپ کے مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے. اور عبادت خانہ کا سردار اگر خوف کرتا، اس کی بچی زندہ نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے مسیح نے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد، فقط یعنی only just put your faith، اپنا ایمان یسوع پر رکھیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے. جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہیں ایمان رکھتا ہوں، یعنی کہ ایمان رکھتی ہوں. خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. اے خدا مند، میں نے سیکھا ہے کہ اندیشوں اور خوف سے بیماری ہے. لیکن جب کوئی شخص تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے کلام سے محبت کرتا ہوں اور پاک روح کو دعوت دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کام کرے، تو وہ خوف کو دور کر کے کامل ایمان کے ساتھ تیرے حضور آتا ہے اور تو اس کے تمام مسائل کو اور تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اے یسوع، میں تیرے حضور آیا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ ماضی میں اندیشوں اور خوف سے زندگی گزارتا رہا، لیکن آج صرف ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے تیرے حضور کھڑا ہوں. مجھ پر فضل کر، اپنے لہو سے چھپائے رکھ، تاکہ اس دنیا میں ایمان کے ساتھ فتح مند زندگی بسر کر سکوں اور اپنا بوجھ تجھ پر ڈال سکوں. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں کے لیے جو اس وقت بڑے ایمان اور کامل اعتقاد کے ساتھ تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئے ہیں. آئی خداوند، اندیشوں کو اور خوف کو ان کی زندگی سے دور کر دیں اور تیری برکت ان پر چاہتا ہوں، اور ایمان کے سفر پر تو ان کے ساتھ ہے تاکہ ان کی مدد کرے، چھڑائے، شفا دے، تندرستی عنایت کرے. تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے. آمین. تشکر.